کورونا سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کارگر مفید ثابت ہوگا، اس لیے کہ کورونا کے ہم سمٹم کو سمجھے۔ کورونا سب سے پہلے ہمارے اندر قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ امیونٹی سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو کورونا سے بچنے کا جو آج سائنس بھی بتا رہا ہے سب سے بہترین جو علاج ہے وہ علاج یہ ہے کہ ہم اپنے باڈی کے اندر امیونٹی سسٹم کو بہت ایکٹیو کر لیں، بہت مضبوط کر لیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ طبی چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی اور اب بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ لوگ اب بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، سیکنڈ ویو آنے والا ہے۔ اس کے لیے طب نبوی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شبیر علی وارسی صاحب۔ آج کی جو وبا ہے کرونا وائرس جو پھیل رہی ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، فرسٹ فیز چلا گیا، سیکنڈ فیز آ گیا اور تیسرا فیز آنے کے کاغار پہ ہے۔ تو کیا مولانا صاحب اس میں جو ہے کہ کیا اس میں طبی کوئی علاج ہے؟ اس پہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کورونا وائرس نام کی یہ وبا جس سے پوری دنیا انسانیت واقف ہو چکی ہے اور ہر طرف لوگ پریشان ہیں، سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کورونا وائرس کے سلسلے میں میرے پاس مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ میری نظروں کے سامنے آیا ہے جو میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے آج سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اس وبا کا ذکر کیا تھا اور اس سے بچنے کے لیے دعا بھی مولا علی علیہ السلام نے بتائی تھی۔ میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جی کہ کتاب عزائم الدہور میں مؤلف علامہ ابو علی دبیری، جن کی وفات 565 ہجری میں ہوئی تھی، انہوں نے اس خطبے کا ذکر کیا اور علامہ عبد الحسین امینی نے اپنی کتاب در مکتب امیر المومنین میں اس کو نقل کیا اور اس خطبے کو ارشاد کرنے سے پہلے مولا علی نے ایک دعا بتائی اور خطبے کے آخر میں بھی اس میں یہ دعا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ دعا میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمت ہو، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ علامہ عبد الحسین امینی نے اپنی کتاب در مکتب امیر المومنین میں جو خطبہ نقل کیا مولا علی کا، کہ مولا علی نے فرمایا کہ دنیا کورونا نامی بیماری میں مبتلا ہوگی، یہ بعض گمراہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ اس بیماری سے بوڑھے لوگ مر جائیں گے اور کم عمر لوگ بچ جائیں گے، طاقتور لوگ اس سے خوفزدہ ہوں گے اور کمزور بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ بیماری محلات میں رہنے والوں کو قتل کر دے گی، اس طرح حکمران بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ لوگوں کے درمیان گیند کی طرح پرواز کرے گی، ان کے حلق اور پھیپھڑوں کو بھر دے گی، سواریاں سواروں سے خالی ہو جائیں گی، کارخانے اور صنعتیں وقتی طور پر رک جائیں گی، کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوگی۔ اس کی ابتدا چینی چمگادڑوں سے ہوگی۔ دیکھیے یہ بہت نوٹ کرنے والی بات ہے جو مولا علی نے فرمایا کہ اس کی ابتدا چینی چمگادڑوں سے ہوگی۔ اہل روم یعنی اٹلی کے رہنے والے چیختے روتے پیٹتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے، گھر اپنے رہنے والوں سے خالی ہو جائے گی، تمام اقوام اپنی مدد کے لیے اپنی افواج کو بلا لیں گی۔ شروع میں اس بیماری کو اہمیت نہیں دی جائے گی، لیکن بعد میں ڈاکٹر اس کے علاج سے مایوس ہو جائیں گے۔ اس کی خبریں محافل میں نقل کی جائیں گی، اس کے رازوں کو عیا کیا جائے گا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ خوفزدہ ہوں گے، اچھے برے سب لوگ اس سے خوفزدہ ہوں گے۔ اس سے مرنے والے لوگ کو گہری قبروں میں دفن کیا جائے گا، نمازیں باجماعت بند ہو جائیں گی، دعا تضرع زاری بڑھ جائے گی، لوگ افواہوں کی تصدیق کرنا شروع کر دیں گے، قابل خرید اشیاء کو خرید لیا جائے گا یعنی اسٹاک کر لیا جائے گا،
زمین پر موجود تمام ممالک نقصان و خسارے میں پڑ جائیں گی۔ اس بیماری کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں گے لوگ۔ یہ بیماری اس زمانے میں وقوع پذیر ہوگی جب معاملات میں سچائی کم ہو جائے گی، لوگوں کے درمیان احسان کے بجائے بخل پھیل جائے گی، اور خدا کے حضور تضرع و زاری، اور اس کا علاج اب بتا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ خدا کے حضور تضرع و زاری یعنی گریہ و زاری، اللہ سے دعائیں، صلوات بر انبیاء یعنی تمام انبیاء پر آدم سے لے کر ختم المرسلین علیہ السلام پر درود، اور اہل بیت علیہم السلام پہ، ائمہ اہل بیت علیہم السلام پہ درود پڑھنا اس آفت سے غم و اندوہ دور ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو ہے مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی، اور باقاعدہ انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے کورون نامی بیماری کا خود ذکر کیا، اور خطبے کے اول و آخر میں جو دعا نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے: یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ یہ پیشن گوئی 1400 سال پہلے آپ سوچئے مولا علی نے ہمارے درمیان کر دیا۔ اب میں جلدی آپ لوگوں کو کچھ طبی علاج بھی بتاتا ہوا چلوں جو کورونا سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کارگر مفید ثابت ہوگا، اس لیے کہ کورونا کے ہم سمٹم کو سمجھے۔ کورونا سب سے پہلے ہمارے اندر قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ امیونٹی سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو کورونا سے بچنے کا جو آج سائنس بھی بتا رہا ہے سب سے بہترین جو علاج ہے وہ علاج یہ ہے کہ ہم اپنے باڈی کے اندر امیونٹی سسٹم کو بہت ایکٹیو کر لیں، بہت مضبوط کر لیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ طبی چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی اور اب بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ لوگ اب بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، سیکنڈ ویو آنے والا ہے۔ اس کے لیے طب نبوی میں زیادہ سے زیادہ آپ کلونجی کا استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ کلونجی موت کو چھوڑ کر ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ مگر ہم لوگ یہ حدیث جاننے کے باوجود بھی آپ بتائیں ہم کتنا اپنی بیماریوں میں کلونجی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں، آج کورونا کے لیے ڈاکٹر ہمیں کوئی دوا بتا دے تو ہم اس دوا کو لینے کے لیے دوا دکانوں میں لائن لگا دیتے ہیں، مگر وہ جو پوری کائنات کے لیے شفیع بن کر آیا، وہ شفیع روز جزا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلونجی کے لیے سخت تاکید کی، مگر آج ہم اپنی بیماریوں میں کلونجی کو یاد نہیں کرتے۔ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو کیا ہم کلونجی کھاتے ہیں؟ ہمارے پیروں میں درد ہوتا ہے یا ہمیں بیماری فیل ہوتی ہے تو پہلے ہمیں کیلپول یاد آتا ہے، دنیاوی دوائیں یاد آتی ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں جو اتنی بڑی دوا رکھی ہوئی ہے، جو اتنا بڑا قدرتی اینٹی وائرس ہے کلونجی، ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، آپ دوائیں نہ لیں، آپ لیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ہم اس کا بھی استعمال کریں۔ آدھے چمچ کلونجی کا اگر ہم شہد میں استعمال کریں روزانہ، شہد ملا کر، تو یہ ہمارے مدافعت کو، قوت مدافعت یعنی امیونٹی سسٹم کو بہت مضبوط کر دے گا۔ اس کے بعد روزانہ ہم رات کو کھانے کے بعد کم از کم دودھ میں، 1 گلاس دودھ میں ہم تھوڑی سی ہلدی ملا کر اگر اس کا استعمال کریں تو یہ بہت بڑی اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے علاوہ ہم کھجور کا روزانہ کم از کم 6 سے 7 پیسز کھجور کے ہمیں روزانہ استعمال کرنے چاہیے، یہ ہمارے قوت مدافعت کو بہت بڑھائے گا۔ ایک شربت کا ذکر ہوا ہے طب نبوی میں جس کو نبیذ کہتے ہیں، صحابہ کرام بھی اس مشروب کو استعمال کرتے تھے۔ ایک گلاس پانی میں آپ 6-7 پیس 5 پیس کھجور اور اس میں کشمش ملا کر رکھ دیجئے اور رات کو ملا کر رکھ دیجئے، صبح اس کو آپ پی لیجئے۔ اس کے استعمال سے آپ کا امیونٹی سسٹم کو بہت مضبوطی ملے گی۔ اس کے علاوہ کھانے میں ہم ایپل کا سرکہ استعمال کریں، شہد کا روزانہ استعمال کریں۔ تلبینہ، آپ کو اس کی تلبینہ، یہ ایک اللہ کے رسول کی پسندیدہ غذا تھی، جس آپ دودھ میں کھجور اور میوے اور کشمش یہ چیزیں ملا کر تلبینہ بنائی جاتی ہے، جس کی ریسیپی آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گی، آپ اس کا استعمال کریں۔ ہجامہ ایک علاج حضور نے بتایا تھا، کپنگ سسٹم، یہ علاج آج پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے، اس کا آپ کریں، یہ آپ کے خون کو پیوریفائی کرتا ہے، گندے بلڈ کو آپ کے جسم سے نکالتا ہے۔ منقع کا استعمال کریں، آپ دن بھر میں کم از کم 4-5 پیس آپ منقع روزانہ کھائیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن سے غافل نہ ہو۔ قرآن سراپا شفا ہے۔ قرآن میں سورہ الحمد جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ الحمد کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔
उसका आप विर्द करें, कुरान मजीद को आप पढ़ें और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, नबी और नबी के अहले बैत पर आप कसरत से दरूद और सलावात भेजें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कोरोना जैसी वबा से हम बच पाएंगे, इसका मुकाबला कर पाएंगे। मौलाना कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं कि तीसरा जो फेस आएगा जी, उसमें जो है बच्चों पे काबिज होगा। जी, जो बच्चे हैं जी, जो 10 साल के अंदर हैं जी, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चों को भी आप घर में किलौंजी का बच्चों को भी आप इस्तेमाल करवाएं। अगर आधा चम्मच ना हो, एक दिन ना हो तो एक दिन गैप देकर बच्चों को भी किलौंजी खिलाएं, बच्चों को भी शहद पिलाएं इंशाअल्लाह। और घर में कुरान मजीद की तिलावत का माहौल रखें, दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अंबिया अलैहिस्सलाम पर दरूद की कसरत रखें इंशाअल्लाह। जंक फूड से बच्चों को बचाएं, बाहरी खानों से ज़्यादा अवॉइड करें और घर से बच्चों को कम निकाला करें। तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से, इन सब चीज़ों से परहेज़ करने से हम इंशाअल्लाह कोरोना जैसी वबा से अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह हम बच सकते हैं। बहुत बहुत वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जेकेबी न्यूज की और वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए इस पेमेंट मोड द्वारा राशि चुनें।